بسم اللہ الرحمن الرحیم یکرہ لقاضی الحاجت ان یتکلم بدون عذر ولكن اذا رأى اعمى یمشی نحو حفرۃ وخاف وقوعه فی الحفرۃ وجب علیہ ان یتکلم ویرشدہ۔ کل بتلایا گیا تھا کہ آداب و قضاء الحاجت میں صاحب کتاب نے کل 22 آداب کو بیان فرمایا ہے۔ ان 22 آداب میں سے 11 آداب کا تذکرہ کل کے سبق میں ہوا اور ما بقیہ 11 آداب کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں ہوگا۔ سب سے پہلے ادب یعنی 12واں ادب جو آج کے سبق میں بیان ہوگا وہ یہ ہے کہ بلا کسی عذر کے اور حاجت شدیدہ کی، اہم مجبوری کی قضاء حاجت کے دوران باتیں کرنا ممنوع ہے۔ لہذا قضاء حاجت کے وقت، پیشاب اور پخانے کے وقت آدمی بلا حاجت و ضرورت کے بات چیت نہ کرے، الا یہ کہ سخت مجبوری ہو تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت بقدر حاجت بات کرنے کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہیں صحرا میں، بیابان جنگل میں قضاء حاجت کر رہا ہے اور ان کے پاس سے کوئی نابینا آدمی گزرا، سامنے گڑھا ہے، کھائی ہے، کنواں ہے یا کوئی موذی جانور ہے۔ اب یہ آدمی گڑھے میں گرنے والا ہے، کنویں میں گرنے والا ہے یا موذی جانور ان کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اگر یہ آدمی قضاء حاجت سے فارغ ہونے کا انتظار کرے گا تو وہ نابینا آدمی گڑھے میں گر جائے گا یا ان کو موذی جانور نقصان پہنچا دے گا۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ دوران قضاء حاجت وہ بات کرے اور ان کو آواز دے تاکہ ان کو نقصانات سے بچایا جا سکے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیت الخلاء کے اندر قضاء حاجت کر رہا ہو اور اس کا کوئی دور دراز کا رشتہ دار یا کوئی ایسا شخص جو ان کے پاس ہمیشہ نہیں آتا ہے، اب گھر میں کوئی اور نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو قضاء حاجت کر رہا ہے، اب وہ آدمی گھر کے اندر آتا ہے، آواز لگاتا ہے۔ اب یہ آدمی جو بیت الخلاء میں ہے، ان کو اندیشہ ہے کہ اگر میں نے جواب نہیں دیا تو یہ واپس چلا جائے گا اور پھر جو ہے ان سے ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ تو ایسی صورت میں بیت الخلاء سے ہی اس کو آواز لگانا، اس کا جواب دینا جائز ہے۔ بس صرف اتنے آواز نکالے کہ سامنے والا شخص وہ سن لے کہ آدمی ہے، بیت الخلاء کے اندر ہے نا، تاکہ وہ انتظار کرے۔ لہذا بلا حاجت، بلا ضرورت بات چیت کرنا، خصوصاً یہ بیماری اور یہ چیزیں عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں، خاص کر کے گاؤں اور دیہات کی عورتیں وہ قضاء حاجت کے وقت لمبی چوڑی باتیں کرتی ہیں۔ اس کی شریعت میں بالکل ہی گنجائش نہیں ہے، اس سے بالکل احتراز کرنی چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے۔
اسی بات کو بیان فرمایا کہ نمبر 12 یکرہ لقاضی الحاجت، مکروہ ہے قضائے حاجت کرنے والوں کے لیے ان یتکلم بدون عذر، بغیر عذر کے بات چیت کرنا، ولیکن اذا رأى اعمى، اور لیکن جب دیکھے کسی نابینا کو، یمشی نحو حفرۃ، کہ وہ کنویں کی طرف چل رہا ہے، وخاف وقوعہ فی الحفرۃ، اور ڈر ہے اس کے کنویں میں گرنے کا، وجب علیہ ان یتکلم، تو واجب ہے اس کے لیے بات کرنا، ویرشدہ، اور اس کی رہنمائی کرنا۔ نمبر 13 یکرہ ان یقرأ القرآن او ان یأتی بذکر اثناء قضاء حاجتہ واثناء الاستنجاء۔ نمبر 13واں آداب یہ بیان کر رہے ہیں کہ قضائے حاجت کے وقت یا استنجا، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد استنجا یعنی پانی یا مٹی استعمال کرتے وقت آدمی کے لیے قرآن پڑھنا، قرآن کی آیات پڑھنا، یا کوئی اور ذکر لسانی، چاہے ادعیہ ہو، احادیث ہو، فقہی مسائل وغیرہ ہوں، تسبیحات وغیرہ ہوں، تحلیلات وغیرہ ہوں، کوئی بھی ذکر لسانی جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا اور ذکر کرنا اس کے لیے پاک صاف مقام کا ہونا ضروری ہے، اور قضائے حاجت کا جو مقام ہوتا ہے وہ موضع نجاست ہے، مقام نجس ہے، اس لیے ایسے مقامات پر قرآن وغیرہ یا کوئی اور دوسرے اذکار وغیرہ نہیں کرنے چاہیے، اس سے پرہیز کرنے چاہیے۔ اس بات کو کہتے ہیں یکرہ ان یقرأ القرآن، مکروہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، او ان یاتی بذکر، یا کوئی اور ذکر کرنا، اثناء قضاء حاجتہ، قضاء حاجت کے دوران، و اثناء الاستنجاء، یا استنجا کے دوران۔ نمبر 14 یکرہ تحریما ان یستقبل القبلۃ او یستدبرہا، سواء کان فی بیت الخلاء او فی الصحراء۔ کہتے ہیں قضائے حاجت کرنے والوں کے لیے قبلے کا استقبال کرنا اور قبلے کا استدبار کرنا دونوں مکروہ تحریمی ہیں۔ استقبال قبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلہ رخ ہو کر پیشاب یا پخانہ کرنا، اور استدبار کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اپنی پیٹھ اور پشت کو قبلہ کی جانب کرے اور اپنا چہرہ جو ہے قبلہ کے مخالف سمت کی طرف کرے۔ ہمارے یہاں قبلہ چونکہ جہت غرب میں ہے، یعنی مغرب کی جہت میں ہے، تو استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا منہ مغرب کی طرف کر کے قضائے حاجت کرے، اور استدبار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا منہ مشرق کی طرف کر کے اور پیٹھ مغرب کی طرف کر کے کرے۔ تو استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ یہ دونوں مکروہ تحریمی ہیں، چاہے یہ استقبال اور استدبار گھر کے بیت الخلاء میں ہوں وہ بھی ممنوع ہے، صحرا بیابان جنگلوں میں ہوں وہ بھی ممنوع ہے۔ یعنی آدمی کے لیے نہ تو گھر کے بیت الخلاء میں قبلہ کی طرف رخ کر کے یا پشت کر کے استنجا کرنا جائز ہے، اور نہ ہی آدمی کے لیے صحرا بیابان جنگل میں قبلہ کی طرف رخ کر کے اور پشت کر کے استنجا کرنا جائز ہے۔ گھر میں بھی جائز نہیں اور باہر بھی جائز نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے اور سخت گناہ ہے۔ نمبر 14 یکرہ تحریما، مکروہ تحریمی ہے ان یستقبل القبلۃ، قبلے کا استقبال کرنا، اور یستدبرہا، یا قبلے کا استدبار کرنا، سواء کان فی بیت الخلاء، چاہے وہ بیت الخلاء میں ہو اور فی الصحراء یا جنگل میں ہو۔ نمبر 15 یکرہ تحریما ان یبول ان یتغوط فی الماء القلیل الراکد۔ 15واں آداب یہ ہے کہ مائع قلیل، مائع قلیل کہتے ہیں کہ جو پانی جاری نہ ہو، بہتا نہ ہو،
بہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی تنکے وغیرہ کو، پتے وغیرہ آپ ڈالیں اور پانی کے بہاؤ پر وہ پتا بہہ جائے، اس کا نام ہے مائع جاری۔ تو وہ پانی جاری نہ ہو، اور وہ پانی 10x10 یعنی 40 ہاتھ ہر 4 جانب سے ملا کر اتنے بڑے حوض سے کم حوض اور تالاب میں ہو۔ تو لہذا کوئی ناک، کوئی حوض یا کوئی اور جگہ جہاں پہ پانی ٹھہرا ہوا ہے اور وہ 10x10 یعنی ہر 4 جانب سے ملا کر 40 ہاتھ اس کی مقدار سے کم ہو، 10 ذراع ہو، 20 ذراع ہو، 25 ذراع، 30، 35 ذراع کوئی گڑھا ہے، اس میں ٹھہرا ہوا پانی ہے، لہذا اس میں پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ جو پانی مائع قلیل ہو، 10x10 سے کم تر ہو اور راکد ہو، جاری نہ ہو، اس میں نجاست اگر معمولی بھی گر جائے تو اس سے وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی مائع قلیل میں، مائع راکد میں پیشاب یا پخانہ کرتا ہے تو اس سے وہ سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا۔ اب اس پانی سے نہ کوئی آدمی وضو کر سکتا ہے، نہ غسل کر سکتا ہے، نہ برتن وغیرہ، کپڑے وغیرہ دھو سکتا ہے۔ لہذا پانی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ٹھہرے ہوئے اور مائع قلیل میں استنجا وغیرہ کرنے سے احتراز اور پرہیز کرے۔ اسی بات کو صاحب کتاب نے کہا یکرہ تحریما، مکروہ تحریمی ہے، ان یبول او یتغوط فی الماء القلیل الراکد، مکروہ تحریمی ہے پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا ٹھہرے ہوئے مائع قلیل میں۔ نمبر 16 یکرہ تنزیہا ان یبول او یتغوط فی الماء الجاری او الماء الکثیر الراکد۔ 16واں آداب بیان کرتے ہیں کہ مائع جاری پانی میں اگر نجاست گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مائع کثیر ہو، 10x10 ہو، اس میں نجاست گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کے آثار بالکل واضح اور ظاہر ہو رہے ہوں تب تو پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر آثار ظاہر نہیں ہو رہے ہیں تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا، پاک ہی رہے گا۔ لیکن ایسے مائع جاری اور مائع کثیر میں پیشاب اور پخانہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے، خلاف ادب ہے، کیونکہ جس پانی میں وہ آدمی پیشاب کر رہا، پخانہ کر رہا ہے، پھر آگے چل کر اسی پانی میں وہ آدمی وضو کرے گا، اسی پانی سے غسل کرے گا، اسی پانی کو کھانے اور پینے میں استعمال کرے گا، یہ طبیعت سلیمہ اور عقل سلیم کے خلاف ہے، طبیعت سلیم اس کو گوارا نہیں کرے گی۔ اس لیے انسان کو ایسے پانی جو جاری ہوں یا پانی کثیر ہوں اس میں استنجا وغیرہ کرنے، پیشاب پخانہ کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، اور اس میں یہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ یکرہ تنزیہا ان یبول او یتغوط، مکروہ تنزیہی ہے پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا مائع جاری میں، او الماء الکثیر الراکد یا ٹھہرے ہوئے مائع کثیر میں۔ نمبر 17 یکرہ ان یبول فی المغتسل، مکروہ ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ اب غسل خانے میں جہاں پہ لوگ غسل کرتے ہیں، غسل خانے میں پیشاب وغیرہ کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر آدمی پیشاب خانے میں غسل خانے میں پیشاب کرنا، غسل خانے میں جہاں پہ لوگ غسل کرتے ہیں، غسل خانے میں پیشاب وغیرہ کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر آدمی پیشاب خانے میں غسل خانے میں پیشاب کرنا، غسل خانے میں جہاں پہ لوگ غسل کرتے ہیں، غسل خانے میں پیشاب وغیرہ کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے
एक आध गुस्ल खाने में पेशाब करेगा, फिर वहाँ पर गुस्ल करेगा, तो अब जो है इम्कान है कि गुस्ल खाने में पेशाब की छींटें उठे इधर उधर पड़ी हैं, वो छींटें उड़ के पानी के साथ इनके बदन पे पड़े। लिहाजा पेशाब के छींटे वगैरह पड़ने का इम्कान है। और दूसरी बात यह है कि गुस्ल खाने में पेशाब करेगा, फिर उसमें वज़ू करेगा, गुस्ल करेगा, इससे आदमी को वहम और वसवसा पैदा होगा। जहन पे रहेगा कि मैंने पेशाब किया था, फिर वज़ू किया, पता नहीं छींटे तो नहीं लग गए। इससे आदमी वसवसे की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। और अगर छींटे अगर पड़ रहे हैं और आदमी बेएहतियाती कर रहा है तो फिर जो है कि इसके बारे में अल्लाह के नबी ने सख्त वईद फरमाई है कि अज़ाब कब्र जो है उमूमन पेशाब के छींटों से परहेज़ ना करने की वजह से होगा। इसलिए गुस्ल खाने में आदमी को पेशाब वगैरह बिल्कुल या नहीं करनी चाहिए, ये मकरूह है। इसी बात को कहा युकरहु अन यबूल फिल मुग़तसल, मकरूह है गुस्ल खाने में पेशाब करना। नंबर 18 युकरहु अन यबूल औ यतगव्वत बिकुर्ब बि'रिन औ नहरिन औ हौज़िन। 18वां आदाब बयान करते हैं कि कुआं, नहर या हौज़ के करीब पेशाब और पखाना करना मकरूह है। कुआं, नहर, हौज़ के करीब में, इर्द गिर्द में, क्योंकि जब इर्द गिर्द में करेगा तो मुमकिन है कि हवा वगैरह से वो पखाना वगैरह के ज़र्रात वो उड़ के पानी में, नहर में, पानी में, हौज़ में चला जाए। और फिर जो लोग कुएं, नहर या हौज़ में आते हैं, पानी वगैरह लेते हैं, गुस्ल वगैरह करते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, उनके लिए उसमें दुश्वारी है कि इर्द गिर्द जब लोग पेशाब पखाना करेगा तो चलने वालों के लिए, वहाँ आने वालों के लिए दुश्वारी और परेशानी होगी। इसलिए उनके इर्द गिर्द पेशाब करना मकरूह है। साहब किताब फरमाते हैं युकरहु अन यबूल औ यतगव्वत, मकरूह है पेशाब और पखाना करना बिकुर्ब बि'रिन, कुआं, नहर और हौज़ के इर्द गिर्द, नज़दीक। नंबर 19 युकरहु अन यकशिफ औरतहु लिल इस्तिंजाई फी मकान गैर सातिरिन। 19वां आदाब ये है कि आदमी इस्तिंजा वगैरह के लिए बेपर्दगी की जगह, यानी जहाँ पे पर्दा ना हो, लोगों की नज़र पड़ रहे हों, ऐसी जगह अपने सतर और शर्मगाह को ना खोले। यानी अगर कोई किसी आदमी को इस्तिंजा करना है तो आदमी इस्तिंजा के लिए अपना कपड़ा जब खोले, सतर खोले, तो सतर खोलने के लिए इस बात का एहतमाम करे कि किसी की नज़र ना पड़ती हो। लिहाजा जहाँ पे लोगों की नज़र पड़ती हों ऐसी जगह पे अपने सतर को खोलना ये मकरूह है, इससे परहेज़ करना चाहिए। और कश्मीर में उमूमन मर्दों के अंदर ये बीमारी है कि जब ये नमाज के लिए आते हैं तो अब जो है बगल में लोग वज़ू करते होते हैं, बस वहीं पे अपने वो सतर को खोलते हैं और इस्तिंजा करते हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं वज़ू करने वाले, एक एक नलके पे भीड़ लगी होती है 10-10, 15-15 आदमियों की, और बगल में एक शख्स जो है अपने सतर को खोल के इस्तिंजा कर रहा होता है। ये बिलखिलाफ़ मरवत है। इन चीज़ों से भी बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए, परहेज़ करनी चाहिए, और अपने सतर को ऐसे मकामात पर खोले जहाँ पर पर्दा हो,
کسی اور کی نظر ان کے سطر پہ نہ پڑ رہے ہوں. جہاں پر سطر پہ نظر پڑ رہے ہوں ایسی جگہ پہ اپنے سطر کو کھولنا یہ مکروہ ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں یکرہ ان یکشف عورتہ، مکروہ ہے اپنے سطر کو کھولنا استنجا کے لیے، فی مکان غیر ساتر، بے پردہ جگہ میں، بے پردگی کے مقام پہ، جہاں کوئی پردہ نہ ہو ایسی جگہ پہ سطر کھولنا مکروہ ہے. نمبر 20 یکرہ ان یستنجی بیمینہ بدون عذر. 20واں ادب بیان کرتے ہیں کہ بغیر عذر کے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے. اگر کوئی عذر ہو انسان کے پاس، مثلا بائیں ہاتھ پہ زخم ہے، بائیں ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، ان کو استنجا میں استعمال نہیں کر سکتا ہے، یا بائیں ہاتھ کٹا ہوا ہے، یا بائیں ہاتھ ہی نہیں ہے، تو یہ سب مجبوریاں ہیں. ایسی صورت میں دائیں ہاتھ کا استعمال جائز ہے. لیکن اگر بائیں ہاتھ میں کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے. کیونکہ میں نے بتلایا تھا آپ لوگوں کو کہ استنجا کرنا کوئی قابل احترام، قابل تعظیم عمل نہیں ہے، بلکہ استنجا تو نفرت کے مقامات پر نجاست کو دور کرنا ہوتا ہے، نفرت کے مقامات سے. لہذا ہر اچھے کام دائیں ہاتھ سے ہوں، دائیں جانب سے ہوں، اور ہر برے بائیں جانب سے ہو. لہذا استنجا وغیرہ میں بھی بائیں ہاتھ کا استعمال ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی دائیں ہاتھ کا استعمال کرے گا، پھر وہ آدمی استنجا سے فارغ ہوگا، پھر کچھ کھائے گا پیے گا، دائیں ہاتھ کا استعمال کرے گا، اور ابھی جس ہاتھ سے استنجا کر کے آیا ہے اسی ہاتھ کو وہ کھانے پینے میں استعمال کرے گا. یہ طبیعت سلیمہ کے خلاف ہے، عقل سلیم کے خلاف ہے. اس لیے آدمی دائیں ہاتھ کا استعمال بلا عذر نہ کرے. البتہ اگر عذر ہے، مجبوری ہے، تو دائیں ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہے. یکرہ ان یستنجی بیمینہ بدون عذر، مکروہ ہے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بغیر عذر کے. نمبر 21 ان یبول قائما بدون عذر لأن رشاش البول قد يتطاير على بدنه او على ثيابه. 21واں آداب بیان کرتے ہیں کہ بلا عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے. اگر کوئی عذر ہو، مثلا گھٹنے میں درد ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، یا جہاں آدمی بیٹھ کے استنجا کر رہا ہے سامنے والی جگہ اونچی ہے، یہ آدمی نیچے ہے، اگر یہ آدمی بیٹھ کے استنجا کرتا ہے تو پیشاب کے سارے قطرات جو ہیں ان کے پاؤں پہ آ جائیں گے، ان کے جسم پہ آ جائیں گے. تو یہ مجبوری ہے، تو مجبوری کے وقت میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ناجائز ہے. البتہ بلا عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے. کیونکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا اس میں جو ہے کہ چھینٹے وغیرہ پڑنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لہذا پیشاب کے قطرات، ان کی چھینٹے بدن پر، کپڑے وغیرہ پہ پڑنے کے امکانات زیادہ پڑ سکتے ہیں. اور میں نے بتلایا کہ چھینٹوں سے احتراز کرنا، پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے آدمی بیٹھ کر استنجا کرے، بیٹھ کر پیشاب پخانہ کرے، کھڑے ہو کر یہ کام نہ کرے. یکرہ ان یبول قائما بدون عذر، مکروہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بغیر عذر کے. لأن رشاش البول قد يتطاير على بدنه او على ثيابه، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے کبھی بدن اور اسے کپڑے پر پڑ جائیں گے. نمبر 22 اذا فرغ من قضاء حاجته خرج برجله اليمنى ثم قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. 22واں اور آخری ادب بیان کر رہے ہیں. 22واں ادب یہ ہے کہ جب آدمی قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، فارغ ہونے کے بعد اب وہ بیت الخلاء سے باہر نکلے، تو باہر نکلتے وقت اپنے دائیں
پاؤں کو، دائیں پیر کو پہلے باہر کریں، کیونکہ بیت الخلاء سے باہر نکلنا یہ اچھا فعل ہے، اور اچھے فعل کے لیے دائیں جانب کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ اس لیے دائیں پیر کو پہلے باہر کریں، اور باہر ہونے کے بعد وہ آدمی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی، کہ تمام تعریف اس اللہ کی جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے راحت بخشی۔ کیونکہ صرف کھانا اور پینا یہی اللہ کی نعمت نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے کے بعد اس کھانے اور پینے کی چیز کو فضلات کی شکل میں باہر نکالنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی پانی پیے اور پانی پینے کے بعد وہ پانی اندر ہی جمع ہو جائے، باہر نہ نکلے، تو آدمی کے لیے بڑی دشواری ہو جائے گی، اور وہ آدمی بے چین اور پریشان ہو جائے گا، اور لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے وہ آپریشن اور ڈاکٹروں کے ذریعے وہ پانی کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ آدمی کھانا کھائے اور وہ کھانا جو ہضم نہ ہو، پیٹ میں رہ جائے، باہر نہ آئے، فضلات کی شکل اختیار نہ کرے، تو آدمی پریشان ہو جائے گا، مشکلات میں گرفتار ہو جائے گا۔ ان کے لیے ان کو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے ڈاکٹروں کے پیچھے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو غذا یہ کھاتا ہے، جو مشروبات یہ پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ ہی وقتوں کے بعد ان کو فضلات کی شکل میں، ان کو جو ہے کہ پیشاب اور پخانے کے راستے سے باہر نکال کر اس کے اوپر بہت بڑا احسان کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر احسان کر رہا ہے تو بندے کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کا حمد بیان کرے، اللہ کی ثنا بیان کرے، اور کہے الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے، الذی اذھب عنی الاذى وعافانی، جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کیا اور مجھے راحت و آرام بخشی۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلا سبق انشاءاللہ احکام الاستنجاء سے شروع کیا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔